اس کے بعد بڑی زبردست بات کہی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات انتہائی زبردست ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ایک اصول ہے جو رسولوں کا انکار کرے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ کفر بالرسل کفر باللہ، رسولوں کا انکار اللہ کا انکار ہے، یہ اصول ہے۔ اگر کوئی آدمی رسولوں کا انکار کر دے تو سمجھو اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ایک تو ہوا کہ رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں، اب دوسرے لوگ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے۔ یہ دیکھو، رسولوں کو نہیں مانتے، یہ دوسری قسم ہے۔ یعنی ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، ایک اصول بتایا گیا کہ رسولوں کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ تو ایک قسم تو وہ ہے جو کہتی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے، جیسے مشرکین ہیں یا بہت سارے مذاہب ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن توحید کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جیسے برہمو سماج ہے، اس طریقے سے سناتن دھرم ہے، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں جو اللہ کو تو مانتے مگر رسولوں کو نہیں مانتے۔ تو ایک اصول ہے کہ کفر بالرسل کفر باللہ، رسولوں کا انکار اللہ کا انکار، یہ اصول۔ اب دو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے، ایک، اور ایک ہیں یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں مگر کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ رسولوں کو نہیں مانتے۔ یہ دیکھو، یہ دوسری قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بیچ بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان کوئی منزلہ ہے ہی نہیں، جی، یا تو حق ہے یا باطل ہے، بیچ میں کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، کوئی سٹاپ نہیں ہے۔ تو اولئک هم الکافرون حقا، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ چلو بھائی ہم اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور رسولوں کو بھی مان رہے ہیں، لیکن بعض رسولوں کو مانتے بعض رسول کو نہیں مانتے، تو کم سے کم ہم لوگ بیچ والے تو ہیں۔ ہم لوگ اگر ایمان والے نہیں ہیں تو کفر والے بھی نہیں ہیں، بیچ بیچ کے ہیں نا۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، بتایا گیا۔ تو سمجھ میں آ گیا نا، رسولوں کا انکار اللہ کا انکار۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صرف اللہ کو مانتے رسولوں کو نہیں مانتے، یہ بھی پکے کافر ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو بھی مانتے رسولوں کو بھی مانتے، لیکن کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ لوگ رسولوں کو نہیں مانتے، یہ بھی پکے کافر ہے۔ گویا کہ یہ دونوں فرقے یہ بیچ بیچ کا ایک راستہ نکال رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے بیچ میں کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی واسطہ کوئی ہے ہی نہیں، یا تو حق ہے یا باطل ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ بتائیے۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک شرارت کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے اوپر وہی ایک فرشتہ لاتا ہے جو ان کے دل کے اوپر القاء کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہم ایسے وہی نہیں مانتے۔ یہودی کیا بولتے تھے؟ آپ کہتے ہو کہ ایک فرشتہ وہی آپ کے دل پر لا کر ڈالتا ہے، ہم ایسی وہی کو نہیں مانتے۔ اگر آپ سچے ہیں تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پورا صحیفہ کتابی شکل میں لکھا لکھایا دے دیا گیا تھا، اگر آپ سچے ہو تو یہ ہمارے سامنے لکھا لکھایا صحیفہ پیش کر دو۔ دیکھو کیسی الٹی پلٹی فرمائش ہے یہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا اس کا کہ اس طریقے کی فرمائشیں یہ کوئی نادر اور نئی نہیں ہے، یہ بلکہ ان لوگوں نے اپنے نبی سے بھی اسی طریقے کی فرمائش کی تھی۔ یہ تو فرمائش کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے تو یہ کہا تھا ارین اللہ جہرتن، براہ راست اللہ کو ہمیں دکھا دو، ارین اللہ جہرتن۔ تو یہ جو فرمائش آپ سے کر رہی ہے فرمائش کچھ نادر نہیں ہے،
یہ فرمائش اپنے نبی سے کر چکے ہیں. کیسی؟ کہ ہمیں اللہ کو دکھا دو, ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں.